بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد، کس نمبر 4۔ راہب اور کونٹ جولین دونوں اہداف کر کے اٹھ کر چلے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودگار اور 6 دن نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا۔ اندس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ ہم سے کم از کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں، اور منتخب نہ ہوئے وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا۔ آنکھ جھپکتے ہی وہ بھی گزر گیا اور جمعے کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں جماعت، اذان ہوئی، نماز ہوئی اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر موسیٰ مقبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنائے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا اسی نے سب کچھ بنایا اور وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس وقت بھی، جب تک کہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سیالوں کا وجود باقی نہ رہے گا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، میں صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں ہی میں رہے گی، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن شریف اور یہی مذہب توحید کا علمدار رہے گا۔ گزشتہ کتابوں یعنی توریت، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تعریفیں ہوتی رہی، انسان ان میں رد و بدل کرتا رہا۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ اور زیر زبر کا بھی فرق نہیں آ سکے گا، یہ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خیال کرو، اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صعوبتوں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا کے سامنے بے درک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں جو اللہ کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا حبیب، دنیا والوں کا پیارا۔ ان پر درود سلام ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، ان گنت درود سلام ہے۔ اسلام کے بہادر فرزندگوں دربار خلافت پر کونٹ جولین فریادی بن کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ اب موسیٰ نے کہا، غالباً سب لوگوں کو اس بات کے معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا
کہ اندس جانے والا لشکر پر افسر یا سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں، تحریریں اور زبانی آئی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسا افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے ساتھ رہنے لگا۔ مسلمانوں کی ہم نشین نے اس مسلمان ہونے پر برانگت کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے اثار، ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ ادنے درجے کے شخص کو جو اچھوٹ تھا مسلمان ہوتے ہی جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ ہندوستان میں تو اچھوٹوں کی یہ حالت ظاہر ہے کہ مجال نہیں وہ کسی مندر شوالا اور دھار مک امارات میں چلے جائیں۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا اور اس کے دست راست ظریف بن مالک اور مغیث کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی علمداری میں تھا۔ لشکر سبتا پہنچا اور بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑے جا سکتے تھے پہنچ گیا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھانا ناممکن ہو گیا تھا، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان بار کیا گیا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جولین، سیوتا۔ طارق، بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات ہے۔ جولین، جی فرمائیے۔ طارق، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین، افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ طارق، خیر، اللہ مالک ہے۔ جولین، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستہ بڑھتے چلے جائیں گے، اندس کے دارالسلطنت ٹولیڈو میں پہنچ جائیں گے۔ کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے طارق، اللہ خود ہی سبھی نکال دے گا۔ جولین، ایک بات اور سن لیجئے۔ طارق، کہیے۔ جولین، جزیرہ سبز سے جو راستہ اندس کو گیا ہے وہاں شاہ رازق کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہنے گا، کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ طارق، کیا وہ سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین، نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ طارق، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین، وہ صحیح تعداد تو معلوم نہیں۔ طارق، اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے مقابلہ ڈٹ کر کریں گے، یا پھر موت یا پھر شہادت حاصل کریں گے۔ جولین، اللہ آپ کو فتح دے۔ میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اس وقت تک بجھ سکتی ہے جب آپ فاتح ہو جائیں گے اور وہ وصیہ کا راز ڈالیں گے۔ طارق، اطمینان رکھیے، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی ہے، عزتی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ طارق، اسے تسلی دیجیے۔ جولین، آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق، اللہ حافظ۔ جولین، دیکھیے، تدمیر ایک چلاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہے گا۔
طارق ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون مددگار ہے. جو لید خدا آپ کی مدد کرے. وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا. وہ ایک کشتی اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا. اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے. جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب طارق اور مغیث بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے. یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا مسلمانوں اللہ وحدہ لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں. تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورے اندلس پر قابض ہو جائیں گے. رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر مدینہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی. جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں ایسے ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے. مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا. سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں. اس ملک کے چپے چپے پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں. ہم راستوں سے ناواقف ہیں, پیدل چل رہے ہیں اور بے سر و سامان ہیں. نیز تعداد میں بھی بہت کم ہے. ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی. اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی راہ دیتا ہوں. شوق سے واپس چلے جائیں. بتائیے کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان چپ رہے. ایک بھی نہ ہولا. سب خاموش رہے. طارق نے کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرح سے آوازیں آئی. ہرگز نہیں, ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا. طارق پھر سوچ لیجئے. سب نے کہا خوب سوچ لیا. ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی. طارق یہی بات ہو سکتی ہے. اچھا, جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہے. ایک شخص ہاں بالکل بیکار ہے. طارق پھر بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ طارق نہیں مغیث, اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ طارق میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں. سب نے کہا ہاں جب یہ بیکار ہے تو ضرور انہیں جلوا دیا جائے. طارق اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو. شکریہ ناظرین. نظر کا انتظار کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.